الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ جیسا کہ گزشتہ مجلس میں جہاد کے اوپر ابھارتے ہوئے چند دلائل پیش کیے گئے تھے اور اس کے بعد تفصیلاً بنی اسرائیل کے ایک تاریخی واقعے کو نقل کیا گیا جو بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگوں کی درخواست سے شروع ہوتا ہے حضرت شمویل علیہ السلام کی طرف۔ تو شمویل علیہ السلام کے پاس یہ قوم آتی ہے جو مغلوب ہو چکی تھی عمالقہ سے۔ عمالقہ بڑے جابر قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور طرح طرح کے ظلم ڈھائے، اور عرب ہی کے ایک قبیلے میں سے، عرب کی بہت ساری شاخیں ہیں، اس میں سے ایک شاخ آتی ہے عمالقہ۔ تو ہسٹری آف عرب جب آپ پڑھیں گے کتنے قبیلے بنتے ہیں، کتنے ان کی شاخیں بنتی ہیں، تو اس میں سے ایک عمالقہ آپ کو ملے گا۔ تو ان کے ظلم و زیادتی سے پریشان تھے اور کئی برس گزر گئے، تو پریشان ہو کر اس میں سے حساس لوگ آئے اور حضرت شمویل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی حاکم بادشاہ مقرر کر لیں تاکہ ہم اس کی لیڈرشپ میں اس ظلم و زیادتی سے کیا کریں، خود کو باہر نکال لائیں۔ تو اس طرح کی درخواست کی۔ تو چنانچہ اس کے بعد کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے پچھلی مجلس میں پیش کیا گیا تھا۔ یہاں پر ایک اور چیز قابل غور یہ ہے کہ کسی قوم کو اگر اپنی حالت بدلنی ہو یا پستی سے نکل کر بلندی کی طرف اپنی روش کو لے جانا ہو تو یہ بغیر کسی قابل اعتماد اور صلاحیت مند قائد کے ممکن نہیں ہے۔ انفرادی طور پر آپ کی جماعت میں بہت سارے صلاحیت مند لوگ ہوں، الگ الگ قسم کی صلاحیت رکھنے والے افراد ہوں، کسی کے اندر کون سی صلاحیت ہے، کسی کے اندر، لیکن جب تک ان کو ایک لیڈرشپ کے تحت لا کر سینٹرلائز نہ کیا جائے ان ابیلٹیز کو، تب تک کوئی قوم غالب نہیں ہو سکتی۔ تو بڑے بڑے سمجھدار لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم کو اجازت دے دو، ہم کیا کرتے ہیں، قتال کرتے، بلکہ درخواست کی کہ آپ کوئی بادشاہ کیا کر دو، مقرر کر دو۔ تو چنانچہ بادشاہ مقرر کیا گیا ان کی توقعات کے خلاف۔ ان کی توقع تھی کہ ہماری میں سے کون کیا ہو جائے، ہماری جو قبیلہ چلا آ رہا ہے اس میں سے کوئی بادشاہ مقرر ہو جائے، لیکن جو اللہ کی مشیت تھی وہ طالوت علیہ السلام ان کے ساتھ تھی، جس کو سیموئل کر کے نام آتا ہے ان کا بائبل میں۔ تو سیموئل سے مراد یہی طالوت ہے جن کو مقرر کیا گیا۔ اور پھر جیسا کہ ان کو ناگوار گزرا کہ بھئی ان کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، تو لیڈرشپ کے لیے جو کوالٹیز ضروری ہے اس کی طرف رہنمائی کی گئی آیتوں کے ذریعے، بس توتن فی العلم والجسم، کہ لیڈرشپ کے لیے مال و دولت ضروری نہیں ہے۔ جس طرح کے دنیاوی لوگوں نے ضابطہ بنا رکھا ہے کہ تمام تر اعلیٰ منصبوں کو کس کے ساتھ خاص کر دیا، مالداروں کے ساتھ خاص کر دیا، کہ مالداری ہے تو کیا ہے، ان لوگوں کو کیا ملے گا، منصب ملے گا، عہدہ ملے گا، اور قابلیت اور صلاحیت کو صرف نظر کرتے ہوئے۔ تو اس فکر کی تردید کی گئی کہ بھائی اصل جو لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے وہ ہے آدمی کے اندر علم کا ہونا، اس کے اندر جانکاری ہو، علم ہو، جس طرح مذہبی علم اس کے پاس ہو اسی طرح نظم کا علم بھی اس کے پاس ہو، کہ کس طرح ایک نظام کو اس کو چلانا ہے، ایک سسٹم کو اس کو چلانا ہے، ایڈمنسٹریشن کا بھی علم کیا ہو اس کو۔
تو علم کے اعتبار سے وہ آدمی کامل ہونا چاہیے. دوسرا بتایا بسطۃ فی العلم والجسم، اور جسم کے اعتبار سے بھی کامل ہونا چاہیے. یہاں پہ بھی جسم سے مراد صرف ظاہری قوت نہیں ہے. جس طرح ظاہری قوت ضروری ہے ایک آدمی کے اندر، اسی طرح باطنی اعتبار سے بلند ہمتی اس کے اندر ہونا چاہیے. نہیں تو اچھے اچھے بڑے اور جسامت والے لوگ کم ہمت کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناکارہ ہو جاتے ہیں، بے کام کے رہتے ہیں. تو بسطۃ کا جو لفظ ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، یعنی فراخی ان کے پاس کس میں؟ جسم میں. یعنی ظاہری اعتبار سے بھی ان کا جسم جس طرح قوت کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اسی طرح باطنی اعتبار سے بھی ہمت کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ بزدل اور کیا؟ ڈرپوک. تو یہ جو کوالٹیز ہے یہ ضروری ہے لیڈرشپ کے لیے. تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ نبی ایک آدمی مقرر کر رہا ہے لیڈرشپ کے لیے، تو اس پر جو ہے ان کو اشکالات ہونے لگے. اور آگے کی آیت جو ہے آپ سنیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کی درخواست ان لوگوں نے کی ہے. چنانچہ کہنے لگے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ان آیت ملکی، اس سے پہلے کا ٹکڑا یہاں پر ذکر نہیں ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ چنانچہ وہ درخواست کرنے لگے کہ کوئی خلاف عادت چیز طالوت کے جو ہے حق میں ہو جائے، تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ بھائی اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت یہی ہے کہ طالوت کو کیا بنایا جائے؟ بادشاہ بنایا جائے. جس طرح عجوبہ پرستی کی عادت بنی اسرائیل میں پہلے سے رہی ہے، یعنی خلاف عادت کسی چیز کو کیا کر کے اس کی توقع رکھنا اور اس کو اپنے ماننے یا نہ ماننے کا معیار بنا لینا. موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لے کے آئے اس پہ بھی اشکالات کرنے لگے تھے کہ ہم کو کیسے معلوم یہ کتاب کیا ہے. تو نبی کے کہنے پر بھی ان کو کیا نہیں آیا؟ اعتماد نہیں آ پاتا، یعنی وہ قابل تسکین نہیں ہوتا ان کے لیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ تمغہ امتیاز ہے، یہ امت کی یہ شان ہے کہ حضور کی جو تابع داری اولین جماعت نے کی وہ کسی معجزے کی بنیاد پہ نہیں کی، بلکہ حضور کے اعتماد اور بھروسے پہ کی. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کہے کہ ایک ہی رات میں کیا ہو گئے وہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کو پار کر جو ہے خدا سے ملاقات کر کے آئے، تو آپ مانو گے؟ کہنے لگے نہیں. تو محمد جو ہے اس طرح کی بات کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بلا چوچرا کہنے لگے تو پھر اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. تو یہ حضور کی جماعت ایسی ہے، یہ امت کا تمغہ امتیاز ایسا ہے کہ حضور پر اس درجے کا اعتماد ہے کہ 1400 سال گزر گئے، اب بھی بغیر کسی دیکھی دکھائی دلیل کے ہم حضور پر پوری طرح سے کیا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حق ہے اور سچ ہے. ان کی ایک ایک بات کیا ہے؟ تو اس امت کا تمغہ امتیاز ہے. اس کے مقابل میں آپ دیکھیں بنی اسرائیل نبی منتخب کر چکے ہیں کسی شخص کو، اب جو اس طرح کی درخواست کر رہے کہ کوئی ایک آیت ہم کو اللہ کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے تو ہم کو جو ہے اطمینان حاصل ہو. چنانچہ اسی طرح کیا گیا اور پھر نبی کے قول کو یہاں پر نقل کیا گیا. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان سے ان کے نبی نے کہا ان آیت ملکی ہی، کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت آ پہنچے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے تسکین ہے، سکون ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ترکہ موجود ہے، ان کی بچی ہوئی چیزوں میں سے کچھ چیزیں. تحملہ الملائکہ، ملائکہ اس کو کیا کریں گے؟ اٹھا کر لائیں گے. تو یہ نشانی ہوگی طالوت علیہ السلام کے. تو اس طرح کے مطالبات کیے گئے، اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ کسی کی لیڈرشپ قبول کرنا نبی کے مقرر کرنے کے بعد بھی ان کے لیے کیا ہو گیا؟ دشوار ہو گیا. آج کے ٹائم پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی اگر کوئی چیز لے کے کھڑا ہوتا ہے تو کتنی زیادہ تکالیف اور کتنی زیادہ مشکلات اس کو پیش کرنی پڑتی ہے لوگوں کو اپنے موافق کرنے کے لیے. چاہے بڑے سے بڑا کیا ہو جائے وہ کام لے کے کھڑا ہو جائے، بڑے سے بڑی آواز لے کے.
اچھے اچھے لوگ تسلیم کرنے کے لیے کیا نہیں ہوتے؟ راضی نہیں ہوتے. تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر اخلاص ہے اور صحیح نہج پر ہے تو اسے کام جو ہے کرتے رہنا چاہیے. تو چنانچہ یہ تابوت کیا ہے؟ یہ تابوت دراصل اس کی موجودہ تورات میں اس کا جو نقشہ بیان کیا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ 2.5 فٹ اس کی لمبائی تھی اور 1.5 فٹ اس کا جو ہے چوڑا پن تھا اور بلندی 1.5 فٹ تھی. اس سے زیادہ ایک صندوق تھا. یہ صندوق میں کیا تھا اس میں؟ تو کہتے سکینۃ من ربکم. تو سکینہ سے یہاں پہ مراد ہے تورات کا نسخہ تھا. اس میں جو تورات کی تختی ملی تھی اس کا ایک ٹکڑا تھا بعض کہتے ہیں, یا وہ جو ہے تورات تھی اس میں مکمل طور پہ. تو سکینۃ من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے. تو گویا کہ پروردگار کی طرف سے یہی کتاب تھی جو نازل ہوئی. اور کیا تھا اس میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں. تو اس میں بھی کئی قول آتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند چیزیں تھی اس میں, جیسے چپل وغیرہ تھی ان کی, اور اسی طرح عصا تھا, اور اسی طرح ہارون علیہ السلام کا عمامہ اس میں تھا. اسی طرح کہتے ہیں ایک قول آتا ہے قفیز من المن, ایک مٹھ جو ہے اس میں من بھی تھی, جو من و سلوہ جو ان پر نازل ہوا کرتا تھا تو وہ بھی جو اس میں تھی. کانا ینزل علیہم, اور بتایا کہ تختی تھی تورات کی. تو یہ جو صندوق تھا یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا ان کے نزدیک. چنانچہ اس کو اپنے پاس ہی رکھا کرتے تھے بنی اسرائیل, اور جنگ وغیرہ کے موقع پر اس کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے, اور اس سے تبرک حاصل کرتے تھے اور نیک فالی لیتے تھے, اور اس کی بنا پر ان کو فتح حاصل ہوتی تھی. یستفتحون علی الکفار, اس کے ذریعے سے مدد طلب کرتے تھے. تو کہیں بھی جاتے تھے تو اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے, اس سے سکون حاصل کرتے تھے. یعنی جنگ کے موقع پہ جب وہ ہوتا تھا تو بزدلی ان کے دلوں پر طاری نہیں ہوتی تھی, کم ہمتی طاری نہیں ہوتی تھی, یا خدا کی جو ہے تائید ان کو حاصل ہو جاتی تھی. تو ایک بہت بڑا سرمایہ تھا یہ سکینہ, یہ تابوت ان کے پاس, جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں. عمالقہ نے جب ان پر حملہ کیا تو جالوت نے کیا کیا؟ اس تابوت کو بھی چھین لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا. تو گویا کہ بہت بڑی نشانی تھی جو ان کے پاس تھی وہ ان سے چھین لی گئی, اور یہ چھین جانے کو وہ اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھ رہے تھے کہ ہماری جو ذلت اور رسوائی میں جو ہم مبتلا ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ تابوت سے جو ہے ہم محروم ہیں. تو اسی کو طالوت کی بادشاہت پر دلیل بنایا گیا. چنانچہ فرماتے کہ وہ تابوت تمہاری طرف دوبارہ لوٹایا جائے گا. تو ہوا ایسا کہ عمالقہ نے جب وہ تابوت اپنے ساتھ لے گئے تو جہاں پر بھی وہ تابوت ہوتا وہاں پر طرح طرح کی مصیبت کیا ہو جاتی ہے؟ طاری ہونے لگتے تھے. چوہے بہت زیادہ ہونے لگے وہاں پر. اسی طرح جو بت تھا ان کا عمالقہ کا, جب وہ تابوت وہاں پہ رکھتے تھے تو دیکھتے تھے صبح کو رکھا ہے تو شام کو وہ منہ کے بل گرا ہوا ہے, یا شام کو رکھتے تھے تو صبح دیکھتے تھے کہ منہ کے بل کیا ہے. تو یہاں تک کہ وہ اتنا زیادہ پریشان کن ہو گیا کہ نعوذ باللہ اس کو منحوس جو ہے سمجھنے لگے, اور پھر اپنے جو ہے نجومیوں کے پاس گئے, بولے کہ ہم جو ہے کس طرح اس سے نجات پائے. تو ان لوگوں نے ایک تدبیر کی, اس کو جو ہے ایک بیل گاڑی میں جو ہے رکھا اور چند گائے وغیرہ کو اس کے اوپر باندھ کر بغیر کسی ہانکنے والے کے اس کو چھوڑ دیا. تو تحملہ الملائکہ سے مراد کیا ہے؟ اب اس گاڑی کو فرشتوں نے ہانکتے ہوئے کہاں لے آئے؟ بنی اسرائیل کے پاس لے آئے. تو جیسے ہی وہ آئی طالوت علیہ السلام کے پاس لے آئی تو یہ گویا کہ ان کے بادشاہ ہونے کی کیا تھی؟ من جانب اللہ دلیل تھی بہت بڑی. تو اس طرح کا واقعہ ہوا اور پھر تمام بنی اسرائیل نے جو ہے تسلیم کر لیا کہ یہی ہمارے بادشاہ ہے, اب تو کوئی عذر بچتا نہیں ہے. آیت بھی مان لی, اللہ تعالیٰ نے آیت بھی کیا کر دی؟ پوری کر دی. تو ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین, بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو. تو گویا کہ حجت قائم کر دی گئی, اب تو جہاد آپ کو کرنا ہی ہے, اب آپ کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں. چنانچہ اب آگے کیا ہوا؟ سب طالوت کی قیادت میں نکلے اور طالوت نے نفر عام کا اعلان کر دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کیا کرو, فلسطین کی طرف جہاد کرنے کے لیے نکلو.
تو یہ پوری قوم کو جو ہے لے کے یہاں سے نکلے. فلما فصل طالوت بالجنود، اور جب طالوت فوجوں کو لے کر بڑھے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو کہنے لگے اللہ تمہارا امتحان لے گا ایک دریا کے ذریعے سے، مبتلیکم بنہر. تو ایمان والوں کو کبھی یوں ہی چھوڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ ان کے ایمان کے دعوے کی بار بار کیا کی جاتی ہے؟ جانچ کی جاتی ہے. یہ لا الہ الا اللہ بولنا بس کوئی ایک زبانی جملہ نہیں ہے، بلکہ آدمی کی زندگی میں ہر پہلو کے ذریعے سے آدمی کا کیا لیا جاتا ہے؟ امتحان لیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں موجودہ زمانے میں بھی کس طرح کے امتحانات سے امت کیا ہے؟ گزر رہے. تو یہ امتحانات کوئی نئے نہیں ہے، بلکہ شروع ہی سے ایمان والوں کے ساتھ لگے ہوئے، تاکہ معلوم ہو کہ جو قول زبان سے کہہ رہے لا الہ الا اللہ وہ حقیقت ہے یا صرف زبانی جملہ ہے. تو اس طرح کا جب کوئی نفیر عام ہوا، ایک ریولیوشن ٹائپ جو ہے ماحول بن گیا، ایٹماسفیئر بن گیا، تو ایسے وقت میں بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ شامل ہو جاتے ہیں جوش اور خروش میں. اب اس میں مخلص بھی ہو گئے، اور کچھ جو ہے ہوا کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ تو اب تو یہ سب شامل ہو گئے، لیکن میدان کارساز میں جب اصل جو ہے لڑائی شروع ہوگی اور اصل صبر کا امتحان ہوگا، ایمان کا امتحان ہوگا، تو ان کا جوش و خروش جب وہ ڈاؤن ہوئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ این لڑائی کے وقت پیٹ پھیر دے گے. اور ایسے وقت میں، این لڑائی کے وقت میں اور این جو ہے گھماسان اور خوف کے وقت میں بعض افراد کا پیٹ پھیر جانا یہ مخلصین کے لیے بھی کیا بن جاتا ہے؟ شکست کا ذریعہ بن جاتا ہے. ان کے اندر بھی کیا کر دیتا ہے؟ خوف پیدا کر دیتا ہے. تو یہ یہاں ہی پہ کیا ہو جائے؟ وہ چھٹ جائے اس طرح کے لوگ. تو گویا کہ امتحان اس وجہ سے لیا گیا کہ جو جوش و خروش میں آئے وہ کیا ہو جائے؟ چھٹ. تو آج کا زمانہ بھی ہم اچھی طرح سمجھ لے کہ چھٹائی کی جا رہی ہے. کیا کی جا رہی ہے؟ طرح طرح کے جو ہے مصائب اور تکلیفوں اور چنوتیوں کے ذریعے سے امت میں سے کیا کیا جا رہا ہے؟ مخلص کو مفسد سے چھاٹا جا رہا ہے. تو آج بھی یہی چھٹائی کا دور شروع ہے. گویا کہ یہ نہر کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا. یہ نہر کون سی ہے؟ تو فلسطین اور اردن، اس کے بیچ میں یہ نہر ہے جس کو ہم جارڈن ریور کہتے ہیں. یعنی یہ پورا جو فلسطین کا جو میپ ہے، اور یہاں پہ یہ جو جارڈن ہے اردن، اس کی جو یہ ندی ہے نارتھ سے شروع ہو کے ساؤتھ کی طرف جاتی ہے اور ڈیڈ سی پہ ختم ہوتی ہے. ندی کا خاصہ یہ ہے کہ شروع میں اس کا پانی میٹھا ہے اور بہت زیادہ طبی فوائد کا حامل ہے، لیکن جیسے جیسے نیچے جاتی ہے وہ کیا ہے؟ مرض کا سبب بنتی ہے. تو یہ جو ندی ہے یہ گویا کہ ایک باؤنڈری کا بھی کام کر رہی ہے فلسطین اور جارڈن کے درمیان. تو اسی ندی پر ان کا گزر ہوا، اور ہوا کیا؟ گرمی کا موسم تھا اور قدرتی طور پر پورے لشکر کو سخت پیاس لگنے لگے، بہت زیادہ تیز پیاس لگے. اور اس پر جو ہے طالوت نے جو ہے حکم جو ہے نافذ کیا اور نبی کا جو ہے فرمان سنایا، فمن شریب منہ فلیس منی، کہ دیکھو اللہ ایک نہر کے ذریعے تم کو آزمانے والا ہے. پس یہ نہر جب آئے گی اور جو تم میں سے کوئی اس میں سے پی لے گا، فمن شریب منہ فلیس منی، تو وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. گویا کہ ایک وعید سنا دی کہ بھئی پینا. اصل حکم یہی تھا کہ اس میں سے پینے کی گنجائش نہیں تھی. اصل نبی کا جو حکم تھا وہ یہی تھا کہ اس میں سے کسی کو پینا نہیں ہے تھوڑا سا بھی. حکم تو یہی تھا. وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو کوئی اس میں سے نہیں پیے گا، یطعم کہتے ہیں چکھنے کو، ذاق یذوق سے، تو یعنی چکھے گا بھی نہیں. تو اصل حکم یہی تھا. میں نے کہا فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ کیا ہوگا؟ وہ مجھ میں سے ہوگا. اصل حکم یہ تھا. البتہ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اس کو اور تھوڑا آسان کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو کیا تھے تھوڑے ضعف محسوس کر رہے تھے شدت پیاس کی وجہ سے، تو ان کے لیے تھوڑی گنجائش رکھی گئی. مگر وہ شخص جو پی لے وہ بھی مجھ میں سے ہوگا. کون؟ جو صرف چلو بھر پانی کیا کرے؟ غرفتن. غرفتن کہتے چلو کو. تو چلو برابر کیا کر لے؟ پانی لے لے اور
पी ले, बस इस पर ही इक्तफा करें, इससे ज़्यादा। तो ये इम्तिहान था गोया के उनके लिए। तो नहर पर से गुज़र हुआ, चुनांचे तफसील आयत ही यहाँ पर बयान कर रही है, फ़शरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम, उन लोगों में से लेकिन उन सब ने उससे पी लिया। फ़शरिबू मिन्हु, पानी देख के और जो है प्यास की शिद्दत की वजह से और ईमान के ज़ौफ़ की वजह से जोश खरोश में आ गए थे। नबी की जैसी अज़मत बैठनी चाहिए थी वैसी बैठी, और जैसी हिम्मत चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए था, वो ऐसा था नहीं, बल्कि बस एक शोर की वजह से आ गए थे। तो ऐसे लोग जो है शिद्दत प्यास को बर्दाश्त ना कर सके, बस पानी को देख के बौरा गए और पीने लगे, खूब सैराब होके पिया। इल्ला क़लीलन मिन्हुम, बस थोड़े से लोग ऐसे थे जिन लोगों ने नहीं पिया। उनमें से कुछ ने बिल्कुल नहीं पिया और कुछ ने सिर्फ चुल्लू भर पिया। इनकी तादाद क्या थी? बरा बिन आज़िब की रिवायत है, वो कहते थे हम सहाबा अक्सर इनकी तादाद के बारे में गुफ्तगू करते थे और कहते थे कि जंगे बदर में जितने सहाबा शरीक थे उतनी ही इनकी तादाद थी, यानी 313 की, जिन लोगों ने नहीं पिया। बुखारी वगैरह में रिवायत जो है मज़कूर है, इल्ला क़लीलन मिन्हुम, तो बहुत कम थे वो लोग जिन लोगों ने नहीं पिया। फलम्मा जावज़हु, अब जब नहर को पार कर दिया, हुआ किसने? तालूत ने, वल्लदीना आमनु माहू, और उन लोगों ने जो उनके साथ थे, क़ालू, तो कहने लगे, ला ताक़त लना, ला ताक़त, ताकत है वो, उसको ऐसे हम लोग जब पढ़ते हैं अरबी में ऐसा लगता है क्या है, मिक्स। तो ला ताकत, ताकत नहीं है हमारे में, लना अल यौम, आज के दिन, बिजालूत व जुनूदी, जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले में। तो यहाँ पर आप देखें बहुत सारी चीज़ें इस वाक़े से लेने की, मैंने पिछले बार भी जो है इसको ज़िक्र किया था कि वो तमाम चीज़ें जो यहाँ से निकल रही है मैं बयान करने से आजिज़ हूँ, तो इसको तफसीर तक महदूद ना रखे बल्कि इस वाक़े को बार बार पढ़ें। आज के ज़माने के लिए हमारे लिए मशाल राह है ये पूरा वाक़या। तो कहने लगे वो लोग कि हम तो आज के दिन जालूत और उसके लश्कर से थोड़ी भी ताकत नहीं रखते, यानी जब खुदा की नाफरमानी की अव्वल वक्त में, तो उस नाफरमानी ने इनके दिलों में क्या कर दिया? बुज़दिली को पिरो दिया, और पूरे सैराब हो गए, अब ताकत नहीं रही कि आगे जा सके। तो खुदा की नाफरमानी जिस तरह रूहानी एतबार से आदमी को क्या कर देती है? नाकिस कर देती है, रूहानी एतबार से कमज़ोर कर देती है, उसी तरह खुदा की नाफरमानी जिस्मानी एतबार से भी आदमी को क्या कर देती है? नाकारा कर देती। तो अल्लाह की नाफरमानी का असर ज़ाहिर बातिन दोनों पे पड़ता है। आदमी जब गुनाह कर बैठता है, नाफरमानी कर बैठता है, तो फिर नेकियों की तौफीक उससे क्या कर ली जाती है? छीन ली जाती। तो गोया कि ये कम हिम्मती का शिकार हो गए उसी नाफरमानी और गुनाह की नहुसत से, और कहने लगे कि भाई हम तो जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और वहीं पे ये लोग रुक गए और बाकी लश्कर जो आगे बढ़ा। एक तफसीर इसकी ये की जाती है, दूसरी तफसीर ये की जाती है कि जो लोग पानी पी चुके वो वहीं बैठ गए, वो तो आगे आ ही नहीं पाए। अब जो आगे बढ़े लोग नहर को पार करके, तो अब बचे कितने? 313। पूरी तादाद उसकी गालिबन 600 बयान की जाती है कि 600 अफराद पर मुश्तमिल था, खुद तालूत अलैहिस्सलाम ने इंतखाब किया था। तो ये जब 313 आगे गए, तो उसमें जो कुछ लोग हैं उन्होंने देखा हमारी तादाद क्या है, बहुत कम हो गई, तो उन्होंने ये कॉल कहा कि भाई ला ताक़त लना, अब हम मुकाबला कैसे करें? एक तो पहले से ही कम थे और क्या हो गए? कम हो गए। तो गोया के यहाँ पर इस तफसीर के मुताबिक 3 तरह के लोग हो गए। एक तो वो लोग जो नाकिस थे ईमान के एतबार से, वो पहले ही चढ़ गए नाफरमानी करके। दूसरे वो लोग जो कामिल थे, यानी हुक्म तो पूरा कर चुके लेकिन हालात से थोड़ा मुतासिर होके क्या कर दिया? इस तरह का जुमला कह दिया। और तीसरे वो लोग जो अकमल थे जिनका जिक्र यहाँ पे आ रहा है, तो उन लोगों ने क्या कहा? क़ौल अल्लज़ीना, और वो लोग जिन्हें यकीन था, यज़ुन्नुना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, के अल्लाह के रूबरू पेश होंगे, अल्लाह के सामने क्या होंगे? हाजिर होंगे, अल्लाह से मुलाकात करेंगे। जो इनको यकीन था
یعنی شہید ہو گئے اور شہید ہو کے کیا کر لے گئے, یہ معنی یہاں پہ زیادہ سوٹ ہوئے گا. یعنی جو شہادت ہی کے لیے جنگ میں کیا ہوئے تھے, نکلے تھے. تو جس جیش اور جس لشکر کی نیت ہی ہو کہ جنگ میں ہم کیوں جا رہے ہیں, تاکہ اللہ سے ملاقات نصیب ہو, تو اس کو کہاں کم ہمتی کیا کر سکتی ہے, آ سکتی ہے, ان کے دلوں پہ طاری ہو سکتی. تو ایسے قسم کے لوگ یظنون انہم ملاق اللہ, جو یہ سوچ کے نکلے تھے کس سے ملاقات کریں گے, کہنے لگے کم من فیاتن, کیا ہو گیا اس میں کم تعداد ہے تو, کم من فیاتن قلیلہ, کتنی ہی ایسی کم جماعت ہے, غلبت فیاتن کثیرہ, جو بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ حاصل کر چکی ہے, باذن اللہ, اللہ کی مشیت سے, اللہ کے ارادے سے. اپنی ظاہری قوت پر یہاں پر بھی انہوں نے ٹیکا نہیں لگایا, یا ظاہری ہمت اور استقلال پر تھوڑا بھی نظر نہیں ہے, بلکہ باذن اللہ. ہم کو فتح کون دے گا, باذن اللہ. واللہ مع الصابرین, اور بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہ 313 کا لشکر آگے بڑھا. ولما برزوا لجالوت وجنودہ, اب جالوت آ گیا, اس کا لشکر. جالوت کون تھا, عمالقہ کی اولاد میں سے تھا, بڑا جابر قسم کا آدمی تھا. اس کی ہائٹ بتاتے 10 فٹ تک ہے, یعنی 1 میل, اور جسم میں گردن سے لے کے پیر تک جو ہے لوہے سے ڈھکا ہوا تھا اس کا پورا جسم, اور جو کھود وہ پہنتا تھا اس میں کئی کلو کے لوہے سے تو وہ کھود بنا ہوا تھا, اس کی جو ٹوپی تھی جنگ کی. تو ظاہری دکھنے میں ہی وہ دیو کی طرح کیا ہے, نما معلوم, کہ دیکھ کر آدمی کیا ہو جائے, خوف زدہ ہو رہے. تو اتنا جابر قسم کا تھا, اور لشکر جو ہے پورا اس کا ہتھیاروں سے لیس تھا. تو ولما برزو, برزو کہتے ہیں ظاہر ہونے کو, یعنی ایسی جگہ میں آ جانا جو چٹیل میدان ہو. تو ایسا موقع آ گیا وہ لوگوں کے ساتھ کہ بھائی صرف ایک چٹیل میدان بچا, اور بس آمنے سامنے جو ہے اب ملاقات ہو گئی, اور آمنے سامنے جو ہے دونوں لشکر جو ہے جمع ہوئے. تو اب وہ جو لوگ تھے, بڑی عجیب دعا یہاں پر نقل کی اللہ تعالیٰ. تو ان لوگوں نے ایک دعا کی, اور عین حالات کے موافق دعا کی. تو جب لشکر آمنے سامنے ہو گیا, کہنے لگے ربنا, اے ہمارے پروردگار, افرغ علینا اسبب, افرغ علینا یعنی پانی کو بھرے ہوئے بالٹی میں سے جو پانی ہوتا ہے اس کو انڈیلنا. کیا کرنا, پانی جو ایک ہوتا ہے دھیرے دھیرے ڈالتا ہے آدمی بوٹل سے, اور ایک ہوتا ہے انڈیل دیتا ہے. تو دعا میں فرما رہے افرغ علینا صبرا. بھائی نصرت وغیرہ تو کیا ہے, وہ بات کی چیز ہے. ابھی جو ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کون سی چیز کی ضرورت ہے, کہ حالات تو کیا ہے ہمارے ایک دم مخالف ہے. افرغ علینا صبرا, صبر کی کیا ہے, بالٹی ہم پر کیا کر دے, انڈیل دے. اس کے بعد جو چیز مانگی, ثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو کیا کر دے, جما دے. پہلے تو دل جما دے, دل میں صبر آ جائے, کیونکہ بغیر دل جمے قدم جم نہیں سکتے. اور دلوں کو جما دے, پھر اس کے بعد وہ ثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو بھی کیا کر دے. اس کے بعد وانصرنا علی القوم الکافرین. تو یہ جو ہمارا کرنے والا کام ہے, جب یہ ہم سے ثابت ہو جائے گا تو تیری نصرت کیا ہوئے گی, ہمارے ساتھ آئے گی. تو اس نصرت کا سوال کر رہے, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافروں کی قوم پر ہماری کیا کر, مدد کر. تو یہ بڑی جامع دعا ہے, اس کی ترتیب, اس میں بہت سا کلام کر سکتا ہو, لیکن آگے بڑھتے. تو یہ دعا ان لوگوں نے کی اور آگے بڑھے. چنانچہ کیا ہوا, تو تاریخ جو ہے یہاں پر بیان کرتی ہے, اور اس کی تفصیل پہ نہیں گئے. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, چنانچہ یہ طالوت کے لشکر نے جالوت اور اس کے پورے لشکر کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی. ڈائریکٹ یہاں سے بات شروع کر دی. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ داود جالوت, اور داود نے جالوت کو قتل کیا. یہ تھوڑا سینسیٹیو موقع ہے غیر عربی دا لوگوں کے لیے. یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا بھی زبر زیر میں غلطی کر دو گے تو معنی بہت زیادہ غلط ہو جائے گا. میں ناظرہ وغیرہ پڑھاتا ہوں تو اکثر لوگ یہاں پہ کبھی کبھی وَقَتَلَ داود جالوت پڑھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا نعوذ باللہ جالوت نے داود کو قتل کیا. تو داود نے قتل کیا جالوت کو. داود کون ہے, تو داود جو ہے کوئی ایسی نمایاں شخصیت نہیں تھی, ایک نوجوان آدمی تھا جو لشکر میں شریک ہوا تھا.
नौजवान लड़का था, वो भी क्यों शरीक हुआ था? इनके वालिद के 7 बेटे थे, उस 6 बेटों को उन्होंने जो है लश्कर में भेजा, 7वें को भेजा उनकी निगरानी करने के लिए, लड़ाई की नीयत से भी भेजा नहीं था। तो ये जो है एकदम लश्कर में शरीक होकर आगे बढ़ता है, और फिर वहाँ पर जब जालूत ज़ाहिर होता है और मुतकब्बिराना अंदाज से जो है ललकारता है पूरे लश्कर को, तो पूरा जो है जमात बनी इसराइल की वो जो है घबराहट और खौफ उनके दिलों में तारी हो जाती है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को वो जो मिजाज था बहुत ज़्यादा क्या होता है, भारी मालूम होता है और नागवार महसूस होता, इतना तकब्बुर इसको, तो ये मैदान में उसके मुकाबले के लिए आगे आ जाता है। अब वो देखते हैं कि भाई नौजवान लड़का है तो इतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब देख रहे हैं कि आगे आगे बढ़े जा रहा है और लड़ाई फिर दोनों में शुरू हो गई, तो फिर जो है वो भी संजीदा हो जाता है। अब क्या होता है, दाऊद अलैहिस्सलाम इनके पास एक थैली थी जिसमें कंकड़ियाँ थी कुछ, उन कंकड़ियों में से 3 कंकड़ियों को उठा के वो जो है ज़ोर से फेंकते हैं, और 3 कंकड़ियों के मारने के बाद उसकी जो खोपड़ी थी उसमें वो कंकड़ियाँ घुस जाती है, यानी इतनी कुव्वत से उसने फेंका, और वहाँ पर ही जो है वो गिर जाता है। ये जाकर उसकी गर्दन को क्या कर देता है, अलग कर, उसका हारना था, उसका कत्ल होना था कि फिर पूरी जो है अमालिका के जैश में, लश्कर में खौफ और हिरास का माहौल बन गया। उसके बाद जो है फतह हासिल हुए। तो ये दाऊद, ये यहाँ पे टर्निंग पॉइंट बना, इन्होंने जैसे ही उनको मारा, कत्ल किया, वो सारी जो है बाजी जो है पलट गई और जो है ये लोगों को फतह हासिल हो गई। वह कत्ल दाऊद जालूत, और चूँकि यही सबब बना लश्कर को हराने का, तो उसके बाद इनकी जो लोकप्रियता थी, यानी लोगों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा इनको हासिल हो गई, और गोया कि इतनी हासिल हो गई कि इन्हीं को उन्होंने क्या कर लिया, बादशाह बना लिया। इसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हो गया कि इनको नबूवत भी अता हो गई, यानी इससे पहले कोई शख्सियत ऐसी नहीं गुजरी जिसको बादशाहत और नबूवत एक साथ मिले हो। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं शमूएल अलैहिस्सलाम के पास क्या है, नबूवत है, लेकिन बादशाह के लिए दूसरे आदमी को क्या कर रहे हैं, इंतखाब कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये शख्सियत थी दाऊद अलैहिस्सलाम की कि बादशाहत भी इनको हासिल हुए और क्या हासिल हुए, नबूवत भी। उसी को जिक्र फरमा रहे। वह आता तालूत का क्या हुआ, बस यहाँ पे कुरान ने वहाँ पे इक्तफा कर दिया, आगे कोई चीज़ जिक्र नहीं की, और जितना भी जिक्र किया तालूत के मुतालिक ज़िक्र खैर किया, ज़िक्र बद नहीं किया, तो इसी पर इक्तफा किया जाए। आप तफसीर की किताबें पढ़ेंगे बहुत सारी, तो इसराइली रिवायात चूँकि काम लिया जाता है और लेना पड़ता है उसमें बाज़ जगहों पे, लेकिन अंधाधुंधी उनकी रिवायतों को देखने से कभी कभी कुरान के ख़िलाफ़ जो है मंशा मालूम होता है। तो वहाँ पे देखेंगे आप, वहाँ पे इस तरह का जो है वाक़या आएगा कि तालूत जो है फिर जलन और हसद, उन्होंने जो है इस तरह की शर्त बांधी थी कि जो भी मारेगा जालूत को मैं अपनी बेटी का निकाह करूँगा। तो इन्होंने मार दिया तो बेटी का निकाह कर, लेकिन जब लोगों की देखी कि कितनी उनको मोहब्बत मिल रही है और सारी चीज़ें मनसब मिल रही है, तो जलन और हसद का शिकार हो गए और फिर आपस में बगावत वगैरह। तो ये सारी जो इसराइली रिवायत है इसकी कोई हकीकत नहीं, क्योंकि कुरान ने ज़र्रा बराबर उनकी किसी ऐब का जिक्र नहीं किया, जितना भी जिक्र किया ज़िक्र खैर के। तो बस यहाँ पे तालूत का जिक्र ख़त्म हुआ। अब दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलती है। व आताहुल्लाहुल मुल्क, और अल्लाह ने उन्हें मुल्क दी, वल हिकमत, मुल्क यानी बादशाह दी, वल हिकमत, और हिकमत दी। हिकमत का आला दर्जा क्या है, नबूवत। वअल्लमहु मिम्मा यशा, और उन्हें हर वो चीज़ सिखाई जो चाहिए। क्या क्या सिखाई, सनअत लबूसिल, यानी लोहे को क्या करते थे, कौन से आए थे भाई वो, हाँ, लोहे को जो है हाथ में लेते थे तो उसको बगैर किसी आलात के क्या कर देते, ज़ीरा बना देते थे उसके, और सारी चीज़ें बना देते। आयत में पूरा जिक्र है सूरह सबा में। इसी तरह उनको मंतिकत तैर, जो चिड़िया वगैरह है, उनकी आवाज़ और उनकी बातें समझने की कुदरत हासिल की थी। इसके अलावा जितने भी जानवर थे उनकी बातों को क्या करते थे, तो इस तरह की खूबियाँ थी जो इनको हासिल हुई थी, उसी को जिक्र है। वअल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़उल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअद। ये आयत पे ततिम्मा हो रहा है इस पारे का, दूसरे पारे का कंक्लूड कर रहा है अल्लाह ताला। अगर बाज़ लोगों को, अगर अल्लाह बाज़ लोगों को बाज़ लोगों के ज़रिए से दफ़ा ना करता रहता, लफ़सदतिल अर्द,
تو پوری زمین پر فساد برپا ہو جاتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جہاں والوں پر بڑا فضل رکھنے والا ہے. یعنی کوئی نئی تاریخ نہیں ہے یہ، جب سے دنیا بنائی گئی خدا کا یہی ضابطہ رہا ہے. کبھی خدا نے ظالموں کی حکومت کو برقرار نہیں رکھا ہے. جب جب کوئی ظالم حکومت قائم رہی دنیا میں، اللہ نے مصلحین اور مخلصین کی ایک جماعت کے ذریعے سے اس کی شکست کا کیا کیا ہے، نظام کیا. اگر اللہ نہیں کرتے تو آج تک ظالموں کی حکومت ہی رہتی ہے، ان کی بربرتا بڑھتی رہتی ہے. لیکن انقلاب کیا ہے، آتا ہے. وہ بڑی تسکین والی آیت ہے. چنانچہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، تو اللہ کا یہ دفع کرنا نہ ہوتا تو زمین تو فساد سے کیا ہو چکی ہوتی، بھر جاتی. لیکن اللہ کا فضل رہا ہے کہ اللہ نے اس طرح سے اپنے بندوں کے ذریعے سے ظلم و زیادتی کو ختم کیا ہے. تاریخ دوبارہ دوہرا رہی ہے. میں اس لیے ان آیتوں کو بہت زیادہ اہم ترین سمجھتا ہوں کہ کہاں وہ عمالقہ کی قوم تھی اور بنی اسرائیل تھی، لیکن عمالقہ کیا تھے، ظلم و زیادتی پر کھڑے ہوئے تھے اور یہ مظلوم تھے. خدا کی اطاعت کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا دی، فتح نصیب کی. آج تاریخ واپس دوہرا رہی ہے، لیکن کیا ہے، رول سب کے چینج ہوئے ہوئے. وہی عرب قوم ہے جو کس کو مان رہی ہے، آخری نبی کی پیروکار ہے، اس کی تعلیمات کو قبول کرنے والی ہے، حق کو قبول کر چکی ہے. اور یہی لوگ جن کو اللہ نے ایک بار حق پر ہونے کی وجہ پر فتح نصیب دی تھی، آج وہی کیا کرنے لگے، سرکشی اختیار کرنے لگے اور ان لوگوں کو کیا بنا رہے، اپنی گولیوں کا نشانہ بنا رہے. تو خدا کی آیت بہت زیادہ مضبوط دلیل ہے کہ زیادہ دیر تک ان کی حکومت باقی ہے. جس طرح یہ جماعت قلیل تھی، وہ بھی جماعت کیا ہے، وہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. عنقریب ان کو غلبہ کیا ہوگا، حاصل ہونے والا ہے، انشاءاللہ حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم کو اس کے مشاہدے کی توفیق دے موت سے پہلے پہلے. تو چنانچہ یہ آیتوں پر تتمہ کیا. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم انہیں آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک. یعنی اے نبی جی، اس سے پہلے یہ 1000 سال پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی 1300 سال پہلے کے واقعات ہیں. بائبل نے بھی کتنی ساری خطا کر دی نقل کرنے میں، ہم ٹھیک ٹھیک آپ کو پڑھ کر کیا سنا رہے. اور یہ کمال صرف نبی کا ہو سکتا ہے، اس لیے آپ فکر نہ کریں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. کفار کے انکار کرنے سے کوئی رنجیدگی اور کوئی آپ کو غمناکی کا شکار نہیں ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ ہمارے نزدیک رسول ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہاں پر اس کا تتمہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جز اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ربی یا ربی یا ربی یا اللہ اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر ذنوبنا جميعا ما قدمنا وما اخرنا وما علنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا انك انت علام الغیوب. اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تیرا انتخاب یا اللہ اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یا اللہ جس کو تو نے نیکی کے لیے چن لیا، یا اللہ اس کے لیے تو یا اللہ نیکی کو آسان کر دیتا ہے. یا اللہ ہم کو یا اللہ نیک توفیق کے لیے چن لے. یا اللہ یسر کے لیے ہم کو یا اللہ منتخب فرما، نیکیوں کے لیے تقوی کے لیے ہم کو منتخب فرما. یا اللہ تیرے دین کے لیے منتخب فرما. یا اللہ قبولیت عطا فرما. یا اللہ تیرے انتخاب اور قبولیت کے بغیر یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یا اللہ ہماری زندگیوں کو ضائع ہونے سے یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے اس کو یا اللہ منتخب فرما. یا اللہ ہم کو تیری قرآن کا داعی بنا، تیری کتاب کا عاشق بنا. یا اللہ تیرے نبی کا پیروکار بنا. یا اللہ ظلم کے خلاف لڑنے والا بنا. یا اللہ ظلم کا خاتمے کی یا اللہ کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ بزدلی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ شہادت کی تمنا کرنا ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ شہادت ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ شہادت ہم سب کو عطا فرما. تیرے راستے کی موت ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ جو کوئی اللہ ہمارے بھائی پریشان حال ہے، یا اللہ جو کوئی جماعت ہماری پریشان حال ہے، یا اللہ خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائی، یا اللہ تو ان کا یا اللہ ہم
ہمدرد ہے، یا اللہ تو ان کا ولی ہے، یا اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، یا اللہ کوئی ان کی آوازوں کو سننے کو تیار نہیں، یا اللہ ان کے تعلق سے بات کرنے کو تیار نہیں، یا اللہ تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو ان کے ایک ایک کلمے کو سن رہا ہے، یا اللہ ان معصوم بچوں کی چیخوں کو سن رہا ہے، یا اللہ جن کو مار دیا جا رہا ہے، یا اللہ پوری عالم یا اللہ ان سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، یا اللہ تو سن رہا ہے، تو جان رہا ہے، یا اللہ ان کو اس امت کی عزت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس امت کی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو یا اللہ ان کے ذریعے دوبارہ لوٹا، یا اللہ ان کی قیادت میں ہم سب کو دوبارہ یا اللہ سربلندی نصیب فرما، یا اللہ اپنی مدد کو نازل فرما، اپنی نصرت کو نازل فرما، یا اللہ اپنی مدد کا مشاہدہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم اپنے علاقے میں تیرے دین کے کام یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کا کام کر سکے، اس کی شکل و صورت پیدا فرما، یا اللہ اس مسجد کو خیر کا ذریعہ بنا، یا اللہ مسجد نبوی کا نمونہ بنا، پورے علاقے والوں کو اس مسجد سے یا اللہ الفت و یا اللہ محبت نصیب فرما، یا اللہ ان کی صلاحیتوں کو یکجا فرما، یا اللہ تعمیری کام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ لیڈرشپ ہم سب کو عطا فرما، ہمارے ملک کو عطا فرما، یا اللہ صحیح قیادت ہم سب کو عطا فرما، یا اللہ اس کی قیادت میں ہم سب کو یا اللہ تیری لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا ہے ہم نے اپنے گمان کے موافق یا اللہ تو اپنی شاہن شان ہمیں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا رحمۃ۔